آج ہم نے علامہ اقبال کی نظم خطاب با جوانان اسلام پڑھنی ہے۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تدبر غور و فکر کرنا، گردوں آسمان ٹوٹا ہوا تارا، جو تارا ٹوٹ کر آسمان میں خلا میں گم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آج کا مسلمان بھی اپنی عظیم الشان قوم کی تہذیبی روایات سے کٹ کر ذلیل و رسوا ہو چکا ہے۔ علامہ اقبال اس نظم میں مسلم نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم کتنی عظیم الشان قوم سے تعلق رکھتے ہو؟ تم جن مسلمانوں کی نسل سے ان کی باوقار زندگی پر کبھی غور کیا ہے؟ ان میں کیا خوبیاں تھیں؟ کیا کارنامے انہوں نے سر انجام دیے؟ تمہارے اندر ان کی قابل فخر زندگی کے کوئی اوصاف موجود ہیں؟ علامہ اقبال ان سوالات کے ذریعے دراصل مسلمانوں کو ان کا شاندار ماضی یاد دلانا چاہتے ہیں، جو کبھی روشن آسمان کی طرح پوری دنیا پر چھایا ہوا تھا۔ مسلمانوں کے سیاسی، تہذیبی، علمی اور سائنسی کارنامے آسمان پر کہکشاؤں کی طرح پھیلے ہوئے تھے اور دنیا اس روشنی سے فیض یاب ہو رہی تھی، مگر افسوس کہ یہ آسمان اب دکھائی نہیں دیتا اور ماضی کا ایک حسین خواب بن چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ ستارے ٹوٹ کر بکھر چکے ہیں۔ اقبال پہلے دور کے مسلمانوں کو آسمان یعنی گردوں سے اور آج کے مسلمان نوجوانوں کو ٹوٹے ہوئے تاروں سے تشبیہ دیتے ہیں، جن میں اپنے بزرگوں جیسی کوئی خوبی باقی نہیں رہی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا عروج زوال میں بدل چکا۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ تاج آغوش محبت، محبت کی گوش، تاج سر دارا، یہ قدیم ایران کا بادشاہ تھا جس نے سکندر اعظم نے اس کو شکست دی تھی، اور یہاں پر علامہ اقبال کی تاج سر دارا سے مراد ایرانی بادشاہت ہے۔ علامہ اقبال اس شعر میں موجودہ دور کے نوجوانوں کا تعلق ان مسلمانوں سے قائم کرتے ہیں جن کے وسیلے اسلام کی تعلیمات اگلی نسلوں تک منتقل ہوئیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم ایسی قوم سے نسبت رکھتے ہو جس نے تمہیں اپنی محبت کی گود میں پروان چڑھایا ہے۔ تم اس قوم سے تعلق رکھتے جس کی جرأت کا یہ حال تھا کہ اس نے اپنے زمانے کی عظیم سلطنت ایران کا غرور خاک میں ملا دیا تھا۔ یہ اشارہ ہے ان مورخوں کی طرف جو خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں عربوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے زیر قیادت ایرانیوں سے لڑے اور انہوں نے ان کو شکست فاش دی۔ یعنی علامہ اقبال تاج سر دارا ایرانی بادشاہت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس تاریخ عالم میں اس واقعے کو مسلمانوں کا غیر معمولی کارنامہ سر انجام دیا گیا ہے۔ اقبال اس مجاہدانہ پس منظر کو پیش کر کے موجودہ مسلم نوجوانوں کو احساس دلاتے ہیں کہ تم اپنے آباء و اجداد جیسی جرأت و ہمت سے محروم ہو چکے ہو، یعنی تمہیں اب جو ہے وہ ان کے کارنامے جو ہے وہ دہرا نہیں سکتے، کہ تم اپنے زوال کے اسباب پر غور و فکر نہیں کرتے اور نہ ہی انہیں دور کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ تمدن آفریں خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ۔ تمدن آفریں، تہذیب پیدا کرنے والا، خلاق آئین جہاں داری، حکومت کے طور طریقے بنانے والا، شتربانوں کا گہوارہ یعنی اونٹ پالنے والوں کا گہوارہ یعنی ان کی گود۔ یہاں پر جو ہے وہ علامہ اقبال نے اپنے اس شعر میں عرب سے اٹھنے والے دور اول کے مسلمانوں کی صفات بیان کی ہیں کہ وہ لوگ ایسے علاقے کے باشندے تھے جہاں حد نظر ریگستان پھیلا ہوا تھا۔ وہ اس میں اونٹ چرا کر اپنا پیٹ پالتے تھے، اور انہی میں ہی جو تھے وہ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ وہ آپ کی تعلیمات کے زیر اثر مسلمان ہوئے، تب ان کی زندگی میں کے ایک ایک شعبے میں انقلاب پیدا ہو گیا۔ گمراہ جو ہو چکے تھے لوگ ان کو رہنمائی کا منصب ملا، خون کی ندیاں بہانے والے رحم و کرم کے مبلغ بن گئے۔ یعنی یہ ان صحرا نشینوں کو عقل و شعور کی روشنی جو تھی وہ نصیب ہوئی تو وہ اسلامی تعلیمات کو لے کر دوسری دنیا تک پہنچے، بہترین تمدنی اصول سکھائے، رہن سہن کے شائستہ اصول و ضوابط سے آشنا کیا۔ یہی نہیں بلکہ اہل دنیا کو ایسا نظام دیا کہ معاشرت، معیشت، ثقافت اور تجارت کے انداز بھی بدل گئے۔ عربوں نے ایسا نظام حکومت بھی دیا جس سے اللہ کی زمین پر امن و امان قائم ہوا اور انسانوں کو مساوات کا درس ملا۔
انہیں عزت و آبرو سے جینے کی آزادی ملی۔ سما الفقر و فخری کا رہا شان عمارت میں، باب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارا۔ سما الفقر و فخری کا، یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مجھے اپنے فقر پر فخر ہے۔ فقر کا معنی یعنی دنیا اور اس کے مال و اسباب سے بے نیاز ہو کر درویشی اور قلندری اختیار کر لینا۔ یہاں پر جو ہے اگلے شعر میں شان عمارت یعنی عمارت امیری کی شان میں، باب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارا، یہ فارسی کا شعر ہے۔ یہ مصرع جو لیا گیا وہ مصرع حافظ شیرازی فارسی شاعر ہے، ان کا یہ مصرع ہے۔ اس میں باب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارا، یعنی یہاں پر شاعر کے کہنا یہ چاہتا ہے کہ خوبصورت چہرے کو کسی بھی ظاہری آرائش کے لیے کسی بھی سامان کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی چہرے کی بناوٹ کے لیے، چہرے کی خوبصورتی کے لیے اس پر کسی قسم کا جو ہے وہ اس کو بنانا سنوارنا یعنی اسے جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوتی۔ یہاں پر علامہ اقبال نے اس مصرعے کا لینے کا مقصد جو ہے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفقر و فخری کے فقر میرے لیے باعث فخر ہے۔ فخر اور فقر کی ساری خصوصیات جو ہیں وہ انہی کی ذات سے قائم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی درویشانہ تھی، جواہرات اور سونے چاندی کے انبار آپ کے سامنے آئے، مگر آپ کی زندگی غریبانہ رہی۔ وسیع و عریض سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود آپ کی درویشی میں فرق نہ آیا۔ لاکھوں انسانوں کی عقیدتوں کا مرکز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت رہی، لیکن آپ کے کسی بھی طرز عمل سے یا آپ کی گفتگو سے کبھی فخر کا اظہار نہ ہوا۔ اس شعر میں علامہ اقبال نے بتایا ہے کہ وہ ظاہری شان و شوکت سے تمام خلفائے راشدین وہ ظاہری شان و شوکت سے اس قدر بے نیاز تھے کہ کرتے میں پیوند لگے ہوتے، زمین ان کا بستر، فاقہ کشی جو تھا وہ ان کا وتیرہ تھا۔ راتوں کو بھیس بدل کر خدمت خلق کے لیے نکلتے۔ تو اسی جگہ پر علامہ اقبال نے حافظ شیرازی کا یہ شعر کا مصرع استعمال کیا ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح خوبصورت چہرہ آرائش و زیبائش کے لیے میک اپ کا محتاج نہیں ہوتا اور اس کے لیے رنگ، چمک دمک اور مصنوعی تیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی طرح دور اول کے جو مسلمان ہیں وہ بھی ظاہری شان و شوکت سے بے نیاز رہے۔ ان کا کردار اتنا مضبوط تھا کہ انہیں کسی بھی چیز کی ضرورت باقی نہ رہی اور انہوں نے اپنی سادہ زندگی گزاری اور وہ اپنے دور میں قابل احترام رہے اور آج بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ گدائی یعنی تنگ دستی میں اللہ والے، اللہ سے محبت کرنے والے، غیور غیرت مند، منعم امیر آدمی، گدا کے ڈر سے یعنی فقیری کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا، کہ اتنی ہمت نہیں تھی کہ انہیں بخشش جو تھی وہ دی جائے۔ اس شعر میں علامہ اقبال نے جو ہے ان اللہ والوں سے کی بات جو ہے وہ کی ہے کہ جنہوں نے اپنی غیرت کو جو تھا وہ قائم رکھا، اپنی خودداری کو قائم جو تھا وہ رکھا، کہ اسلام نے کیونکہ انسان کو جسمانی اور روحانی بھلائی کا پیغام دیا ہے اور ان کی اسلام کی تربیت کا بنیادی نقطہ ہی یہی ہے کہ آدمی کو عزت و وقار اور شائستگی سے زندگی گزارنے کے قابل بنایا جائے، یعنی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ایک ایسی خامی ہے جس سے غیرت پر اثر پڑتا ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ اسی ضابطۂ اخلاق کے پیش نظر مسلمانوں کو ہر حال میں غیرت کو ہاتھ سے نہ جانے کی تلقین کرتے ہیں کہ کسی کے آگے آپ اپنا ہاتھ نہ پھیلائیں، کوئی کسی سے کوئی چیز لے کر نہ مانگے، نہ لیں۔ اللہ پر ان کے توکل کا یہ عالم کہ وہ بھوکے رہ لیتے ہیں لیکن کسی کا احسان تک نہیں اٹھاتے۔ اقبال بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی مسلمان تھے جو فقر و غیرت کے پتلے، اور ایک یہ مسلمان ہے کہ ان کی زندگی ایسے ہی دوسروں کی مانگے تانگے کی چیزوں پر گزر بسر ہو رہی ہے، یعنی ان کا لباس، ان کی زبان، ان کا رہن سہن، ان کا نظام تعلیم، یعنی پوری زندگی جو ہے وہ غیر قوموں سے لی گئی ہے۔ یعنی یہاں پر شاعر جو ہے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کے بنائے ہوئے اصولوں پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جیسے کہ انگریزی
قوانین، انگریزی نظام معاشرت، انگریزی نظام تعلیم کو ہم اپنا چکے ہیں اور ہم نے اپنی جو ہے وہ تہذیب کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دی ہے. یعنی ہمارے اندر سے جو ہے وہ احساس غیرت مٹ چکا ہے. اقبال اسی احساس کو پھر سے زندہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو ماضی جیسی عزت و عظمت نصیب ہو. اقبال نے ہی جیسے کہا تھا، غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاجے سرے دارا. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. تخیل یعنی خیال، سوچ، فزوں تر بہت زیادہ بلند، نظارہ یعنی وہ منظر. اس شعر میں علامہ اقبال کہنا چاہتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو اپنے آباء و اجداد کے جو کارنامے ہیں ان پر بہت زیادہ تفصیل سے روشنی ڈال سکتا ہوں، مگر تو زوال کی گہرائیوں میں گرا ہوا ہے، اس لیے ان عالی مرتبہ انسانوں کے متعلق کچھ کہنا مناسب نہیں، کیونکہ تیرا خیال بھی ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. وہ انہیں دعوت فکر جو ہے وہ دے رہی ہیں اور ان کی محرومیوں کا احساس دلانا چاہتے ہیں کہ انہیں بھی اپنے ان آباء و اجداد کی زندگی کو جو ہے وہ اپنے لیے نمونہ بنانا چاہیے. یعنی وہ مسلمان جو اپنی تہذیب سے کٹ چکے ہیں، یعنی بظاہر جو ہے وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اصل میں جو ہے وہ مغربی تمدن کے تاریک منظروں میں گم ہو رہے ہیں. ان کا یہ جو دل ہیں وہ عمل کی قوت سے خالی ہو چکے ہیں. ایسے میں اقبال جو ہے وہ انہیں پکارتے ہیں کہ جب تم روحانی بصیرت سے آ رہی ہو تو تمہارے عظیم آباء و اجداد کے جو کارنامے ہیں ان کا تذکرہ کرنا تمہارے سامنے محض خواب دکھانا ہوگا، کیونکہ تم ان کے کمالات کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی کہنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم جتنے پست ہو چکے ہو وہ اتنے ہی بلند مقام پر تھے. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ. تجھے آبا یعنی اپنے آبا و اجداد سے کوئی نسبت، کوئی تعلق یا واسطہ نہیں ہو سکتا کہ تو گفتار، کہ تو صرف باتیں ہی باتیں کرتا ہے، وہ کردار یعنی وہ عملی نمونے کے ذریعے ثابت کرتے ہیں. تو ثابت ہے یعنی ٹھہرا ہوا ہے، وہ سیارہ وہ گردش کرتے رہے. یعنی یہاں پر علامہ اقبال پھر مسلمان نوجوانوں کا جو ہے موازنہ کر رہے ہیں دور اول کے مسلمانوں سے کہ ان کے اخلاق اور کردار اور افکار و اعمال جو تھے وہ کیسے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو تم میں اپنے بزرگوں جیسی کوئی صفت بھی نہیں پائی جاتی. تم ان خوبیوں سے محروم ہو چکے ہو جن کے باعث پہلے مسلمانوں کو دنیا میں بلند مقام ملا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم میں وہ جذبہ عمل نہیں جس سے کام لے کر تم سربلند ہو سکو. تم صرف باتیں کرنا جانتے ہو، اپنے بزرگوں کے کارنامے بیان کر کے خوش ہو جاتے ہو. خود نااہل ہو لیکن انہوں نے جو سوچا وہ کر دکھایا، اور تمہارے اندر یہ خامی ہے کہ تم کاہل ہو. یعنی آرام جو ہے وہ تمہارے اندر سرایت کر چکا ہے، تمہارے اندر آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہے. وہ لوگ سراپا حرکت تھے اور تم ہو کہ ایک جگہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو. علامہ اقبال نے ہی کہا تھا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. یعنی وہ مسلمانوں کا دور عروج جب علم اور تہذیب کی شمع ان کے ہاتھوں میں تھی اور وہ ترقی کی منازل طے کر رہے تھے، لیکن آج کا مسلمان جو ہے وہ ان اعلیٰ اور عرفہ مقاصد سے ہٹ کر پس خیالی اور بے عملی کے پھندوں میں الجھ کر رہ گیا ہے. یعنی اس کے اندر سے عمل کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اسی لیے اقبال نوجوانوں کو یہ تنبیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم پر قوم کی ترقی و فلاح کا انحصار ہے، اگر تم جد و جہد کرو تو پوری قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے. گنوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. اسلاف سے یعنی ہمارے بزرگوں سے میراث یعنی ورثے میں جو چیز ہمیں ملی، ثریا یعنی اس بلند ستاروں سے، آسمان سے ہم کو دے مارا، نیچے گرا دیا. یعنی یہاں پر علامہ اقبال جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی روشنی سے ظاہری و باطنی طور پر منور ہو کر مسلمانوں نے عرب کی سرزمین پر تہذیب و تمدن کا جو انقلاب برپا کیا تھا، یعنی اس کا دائرہ انہوں نے دوسری دنیاؤں تک بھی جو تھا وہ پھیلا دیا تھا. مسلمان حکمرانوں نے تعمیرات میں بے مثال ایجادات کیں اور انہی کی کوششوں سے
جو تھا وہ احیاء علوم کے ساتھ ساتھ تہذیب و تمدن کو بھی فروغ حاصل ہوا، لیکن المیہ یہ ہوا کہ مسلمان شان و شوکت مل جانے کے بعد اندھی تقلید، عیش پرستی اور بے فکری میں پڑ گئے۔ انہوں نے تبلیغ اسلام اور جہاد کا فریضہ ترک کر دیا اور ہمارے علمی، تحقیقی اور سائنسی تجربات کا کام رک گیا۔ یعنی یہاں پر جو تھا وہ لوگ چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھنے لگ گئے، یعنی جو لوگ تھے وہ اپنے اور غیروں کی سازشوں کا شکار ہو گئے۔ اس طرح دشمن طاقتور ہو گیا اور مسلمانوں کی جو حکومتیں تھیں وہ رفتہ رفتہ کم ہونے لگیں۔ تو یہاں پر جو تھا وہ ایک آخر میں آ کر یہ ان کا سارا نظام خلافت جو تھا وہ ختم ہوتا چلا گیا، جس کی وجہ ہماری بے عملی، کم ہمتی، غفلت جو تھی وہ رہی۔ اقبال اسی تاریخ کے اسی المیہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم نے چند سو سالوں میں ہی اپنے بزرگوں کی اس عظمت اپنی نااہلی کی وجہ سے خاک میں ملا دی۔ یعنی انہوں نے جو سب کچھ ہمارے لیے کیا، ہم سب کچھ ایک لمحے میں ہی بھول بیٹھے۔ تو اب یہ مسلمانوں سے جو ہے وہ علامہ اقبال سوال کر رہے ہیں کہ تمہارے آباء و اجداد نے تو اتنے عظیم و شان علمی، فنی، تہذیبی جو تھے وہ اخلاقی کارنامے کیے، لیکن تم کیوں آج اس حال کو پہنچ گئے ہو؟ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ۔ حکومت کا تو کیا رونا، وہ ایک عارضی شے تھی۔ یعنی علامہ اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ حکومتیں تو ہاتھ سے آتی جاتی رہتی ہیں، یعنی آج ایک حکومت آئی، کل دوسری آئی۔ یعنی ہمیں دکھ جو ہے وہ اس بات کا نہیں بلکہ اس بات کا ہے کہ ہم اپنی نااہلی اور دشمنوں کی سازشوں سے شکار ہو کر حاکم سے محکوم بن گئے ہیں۔ یعنی ہم نے اپنی سلطنت کے ساتھ ساتھ اپنے بزرگوں کے علمی سرمایہ کو بھی کھو دیا ہے۔ یعنی اب وہ کیا ہے کہ اس نہیں دنیا کے آئینے کی جو ایک طے شدہ قانون دنیا کا بنا دیا جاتا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ یعنی ہمیں اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ حکومتیں بھی آتی جاتی رہتی، لیکن اگلے شعر میں علامہ اقبال نے کہا مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ سی پارا سے مراد ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔ تو یہاں پر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی سلطنت کے ساتھ ساتھ بزرگوں کے علمی سرمایہ کو کھو دیا، اور ہمارے یہاں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی مختلف شعبوں میں، جتنے مسلمان سائنسدان تھے انہوں نے جو کارنامے سر انجام دیے، یعنی اتنی لائبریریاں، ہمارے کتب خانے جو تھے وہ ان کی تصانیف سے بھرے ہوئے تھے، اور ان کا کام جو تھا وہ صرف بر صغیر میں نہیں بلکہ یورپ کی لائبریریوں میں بھی موجود تھا، جس میں ہمارے نامور سائنسدان جابر بن حیان تھے، البیرونی تھے، ابن الہیثم، ابو علی سینا جیسے سائنسدان تھے، جن کی کتابیں ہمارے لیے قابل قدر بھی تھیں اور بہت ضروری، یہ اہم کتابیں تھیں جنہیں ہمیں سنبھال کر رکھنا تھا۔ لیکن کیا ہے کہ آج وہ کتابیں، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آج وہ کتابیں، ان کتابوں سے جب دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں تو یہ دیکھ کر دل جو ہے وہ کڑتا ہے، جلتا ہے کہ وہ ہمارا تمام علمی سرمایہ جو آج ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا، ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، جن سے آج غیر مسلم قومیں ان سے فائدہ اٹھا رہی ہیں، یعنی ہمارے آباء و اجداد کے وہ علم کے قیمتی موتی جو ہیں وہ اب یورپ کی لائبریریوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، اب وہ لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ غنی روزے سیاہ پیرے کنا راہ تماشا کن، کہ نور دیدہ عش روشن کنت چشمے زلیخا را۔ یہاں پر بھی یہ شعر بھی جو ہے وہ فارسی کا ہے، اور یہ شعر غنی کاشمیری کا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اے غنی پیرے کنا، پیرے کنا کنان کا بوڑھا۔ یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو ہے وہ کہا ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، کہ نور دیدہ عش روشن، یعنی جو ان کی آنکھوں کا نور تھا وہ جو تھا وہ اب کسی دوسرے کی آنکھوں کو روشن کر رہا ہے۔ یہاں پر بھی وہ تلمی استعمال کی گئی ہے، نور دیداش یعنی یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کا جو نور ہے، یوسف علیہ السلام جو آپ کے لاڈلے بیٹے تھے، انہوں نے پیغمبری ملنے والی تھی اور آپ کے بھائیوں نے یعنی حسد کی بنا پر آپ کو جنگل کے کنویں میں پھینک دیا تھا، اور واپس آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا، یعنی وہ آپ کے اس کرتے کو جو تھا وہ
किसी जानवर के जो थे वो खून में भिगो कर ले आए, यानी सबूत के तौर पर पेश करके ये कहा कि आपको जो है वो कोई जानवर खा गया है। तो उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने आपके उस कुर्ते को आँखों से लगाकर रोते रहे, इतना रोए कि उनकी आँखों की बीनाई जो थी वो वापस चली गई। और दूसरी तरफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएँ से निकाला गया और बाज़ार मिस्र में जो था वो बेच दिया गया, और फिर वो जो थे मिस्र के गवर्नर भी बने और एक अहम हुकूमती ओहदे पर फ़ाइज़ हो गए। तो चश्मे ज़ुलेखा जो यहाँ पर कहा है वो अज़ीज़ मिस्र की बीवी जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल पर फ़िदा हो गई थी, और अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को हर आज़माइश से जो था वो बचा लिया था। यानी अलामती अंदाज़ में यहाँ पर इन तलमीहात को शेर में इस्तेमाल किया गया है। कहने का मतलब ये है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बदकिस्मती का मंज़र तो देख कि अपने बेटे यूसुफ की याद में रो रो कर इनकी बीनाई जाती रही, मगर उनके उस बेटे ने, नूरे चश्म ने उन ज़ुलेखा की आँख को रोशन जो था वो कर दिया। अल्लामा इकबाल का इस शेर को कहने का जो मकसद है वो ये है कि हमारे जो इल्मी साइंसी ख़ज़ानों की जो रोशनी थी उनसे उनके असल वारिस यानी मुसलमान तो महरूम है, लेकिन यूरोपी कौम इनसे फ़ायदा उठा रही है। कि जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जो था वो फ़ायदा लिया गया, तो यहाँ पर जो था वो अल्लामा इकबाल जो कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो तमाम इल्मी सरमाया था, जो कुछ हमारे पास होना चाहिए था, अब वो दूसरे उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। यानी अब वो हमारी ये कम इल्मी की बिना पर, हमारी काहली की बिना पर, हमारी सुस्ती की बिना पर हम एक अहम कीमती इल्मी सरमाए से जो है वो हाथ धो बैठे हैं। तो अल्लामा इकबाल जो है वो इस नज़्म में मुसलमानों को उनके इब्तदाई दौर के हालात बताने के बाद ये बता रहे हैं कि नई नस्ल जो है वो इन तहज़ीबी, सियासी और इल्मी रिवायात से बिल्कुल बेबहरा होकर ज़वाल का शिकार हो चुकी है। यानी वो मुवाज़ना कर रही हैं कि हमारे आबाओ अजदाद जो थे वो क्या थे और आज हम क्या हैं।